السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو جمعہ مبارک ہو۔ دوستو، آپ نے پری کا نام سنا ہوگا، آپ نے جن کا نام بھی سنا ہوگا، آپ نے لوہے ہمزاد کا نام بھی سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے لوہے زحل کا نام سنا ہے کہ لوہے زحل کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ اگر پری کو بلاتے ہو اپنی مدد کے لیے، پری آتی ہے اور اس کو ٹائم بھی لگتا ہے، تقریباً 3 دن کے بھی عمل ہوتے ہیں، 7 دن کے بھی ہوتے ہیں، 11 دن کے بھی ہوتے ہیں، یا پھر 21 دن کا بھی عمل کرنا پڑتا ہے پری کو بلانے کے لیے۔ پری آتی ہے، یا اگر آپ جن کو بلا رہے ہیں تو لاسٹ 41 دن تک کے بھی عمل آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ جب بھی آتے ہیں، پری ہو یا جن ہو، تو یہ جب بھی آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سوال کرتے ہیں، کیوں بلایا تھا، کس لیے بلایا تھا، کیا کرنا چاہتے ہو، یہ سارے سوال ان کے ہوتے ہیں۔ اور بہت کم جن یا پری ہوتے ہیں جو آپ کے قابو میں آپ کے دوست بن پاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر تو آپ کو جو ہے تو آپ کے پاس آ کر بھی چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کہ آئی پری، دکھی، نظر آ گئی اور وہ چلے جاتی ہے، یا پھر جن آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے، آوازیں آتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے، لیکن آپ کے کام نہیں بنتے، ٹھیک ہے، اور اس میں سمے بھی لگ جاتا ہے۔ اب یہ جن بھی ہے، پری بھی ہے، لوہے ہمزاد کا بھی نام آپ نے سنا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ بھی ایک شکتی اور بھی ہے جس کو لوہے زحل کہا جاتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ پاورفل شکتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لوہے زحل شکتی بہت ہی کم لوگوں کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے محنت تو تھوڑی بہت آپ کو کرنی ہی پڑے گی۔ یہ شکتی ایسی ہوتی ہے کہ صرف ایک دن میں ہی آپ کے پاس آ جاتی ہے، یہ ایسی ہوتی ہے۔ لوہے زحل جو ہوتا ہے، اصل میں زحل جو ہے، لوہے زحل جو ہے، یہ ایک فیمیل ہے، ایک لڑکی ٹائپ ہی ہے، اور یہ جن وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ سے ایک شکتی ہوتی ہے جس کو لوہے زحل بولا جاتا ہے۔ یہ آپ کی مدد چٹکیوں میں کر سکتی ہے، آپ کے کام بھی چٹکیوں میں کر سکتی ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی کام کیوں نہ ہو، چاہے جائز ہو، ناجائز ہو، کسی کو آپ تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، نقصان دینا چاہتے ہو، دشمن کو آپ پٹوانا چاہتے ہو، کوئی بھی آپ کے کام ہو، یہ آپ کے کام بہت ہی جلد کر دیتی ہے۔ اس کے اندر بہت ہی زیادہ پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، پری کے ہوتے ہیں پر، یہ لوہے زحل ہے، اس کے پر نہیں ہوتے، لیکن یہ منٹوں میں غائب ہو کر ادھر سے ادھر جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے کہیں پر بھی ایک سیکنڈ میں پلک جھپکتے برابر ہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لوہے زحل بولا جاتا ہے۔ اس کو پانے کے لیے، اس کو قابو میں کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تو تھوڑی بہت سی محنت ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے، اور اس کو آپ اپنے قابو میں کر سکتے ہو صرف ایک دن میں ہی، ٹھیک ہے۔ ایک دن لگتا ہے آپ کو عمل کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر مشکلات یہ ہے کہ آپ کو عمل جو ہے وہ کرنا تھوڑا بھاری جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ بولو گے کہ بھاری کس طریقے سے؟ آپ کو اس میں نہ تو کوئی چیز کا پرہیز ہے کہ بھئی کھانا پینا بند کر دینا ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس دن آپ عمل کر رہے ہو اس دن جو ہے تو آپ کو گوشت وغیرہ نہ کھائے۔ ویڈیو کو پوری دیکھنا آخری تک، تب جا کر آپ سمجھ پاؤ گے کہ لوہے زحل کو کس طریقے سے بلایا جاتا ہے اپنی مدد کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جس دن آپ عمل کرو گے اس دن آپ کو گوشت، یہ جو چیزیں ہیں، ماس، مچھی، یہ چیزیں ایک دن کے لیے نہیں کھانی ہوگی، اور ایک ہی دن میں لوہے زحل آپ کے سامنے حاضر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بلانے کا جو طریقہ ہے، لوہے زحل اصل میں خوبصورت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے پری بھی نہیں ہو سکتی خوبصورت شاید، کیونکہ لوہے زحل بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پورے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پر وغیرہ نہیں ہوتے، اور کپڑے کے جو رنگ ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے۔ تو لوہے زحل کو جب آپ بلانے کا عمل کرو گے تو سب سے پہلے آپ کو گوشت وغیرہ، مچھی وغیرہ ایک دن کے لیے نہیں کھانا ہوگا۔ دن آپ کو صرف منگل کا ہی لینا پڑے گا، منگل کے دن ہی آپ کر سکتے ہو، اور منگل کے دن ہی آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس کا عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ کا جو روم ہوگا، ایک پیک روم، جس کے اندر ایک دن کے لیے کسی کو بھی آنے نہیں دینا ہوگا، آپ صبح سے شام تک تو آنے دے سکتے ہو، لیکن مغرب کے بعد سے اس روم کے اندر کسی کو بھی آنے
نہیں دینا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک دم پیک کر دینا ہوگا مغرب کے بعد سے۔ اب اس کو کرنا کیسے ہے؟ اس کا عمل کی شروعات ہوتی ہے 12 بجے سے، ٹھیک ہے، 12 بجے سے آپ 2:30 بجے تک کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہو اور اس کو بلا سکتے ہو۔ کرنا کیا ہے آپ کو، ایک جو روم آپ لے گے اس کو پورا خوشبو سے معطر کر دینا ہے، مطلب گلاب جل وغیرہ ملتا ہے جو کہ سستا ملتا ہے، تو اس سے خوشبو لا کر کے پورے روم میں آپ کو ہر کونے میں سارے چاروں طرف جو ہے تو چھڑک دینا ہے خوشبو کو۔ جب وہ روم پورا خوشبودار ہو جائے گا، اس میں لوبان، اگربتی، یہ ساری چیزیں جلا لینی ہیں۔ اس کے بعد میں ایک جا نماز کی ضرورت پڑے گی۔ ہندو بھائی اگر کر رہے ہیں تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس عمل کو کرنے کے لیے جا نماز خرید لے، سستی والی ہی خرید لے، لیکن جا نماز خرید لے، ٹھیک ہے، اچھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو کپڑا بچھا کر بھی کر سکتے ہو، لیکن جا نماز رہی تو اچھا رہے گا۔ تو خوشبو سے پورے روم کو معطر کر دے، گھر میں پوری روم میں خوشبو ہی خوشبو کر دے، اگربتی، لوبان وغیرہ جلا لے اور جو ہے تو جا نماز بھی بچھا لے۔ اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، رب قدیر سے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد میں آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ 12 سے 2:30 بجے تک کا ٹائم ہے عمل کرنے کا، اور اتنے دیر میں ہی آپ کو عمل کو جو ہے تو مکمل کرنا ہوگا۔ اب 2:30 سے مطلب 12 سے 2:30 بجے تک کے کو جو ٹائم ہے وہ کم سمے ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اب اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے تو اپنی گناہوں کی معافی طلب کرے اللہ سے، اس کے بعد میں جو ہے تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ کو 700 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھنی ہوگی۔ اتنا تھوڑا سا بھاری جائے گا آپ کو۔ سورہ طٰہٰ، ہندو بھائی ہے وہ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں سورہ طٰہٰ، اس کو سیکھ سکتے ہیں، اس کو جو ہے تو اس کو سن کر کے اپنے دماغ میں بٹھا سکتے ہیں، یا پڑھنے والے لوگ ہیں تو وہ گوگل پر جا کر سورہ طٰہٰ لکھ سکتے ہیں، اور اس پر جو ہے تو آئے گا سورہ طٰہٰ، دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے، اس کو مل جائے گی آپ کو گوگل پر بھی اور یوٹیوب پر بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سورہ طٰہٰ کو یاد کر لیجئے۔ سورہ طٰہٰ کو یاد کرنے کے بعد میں غلطی کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اچھی طریقے سے یاد کیجئے۔ اس کے بعد میں سورہ طٰہٰ جب یاد ہو جائے تو آپ اس عمل کو شروع کر دیجئے۔ آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا، 700 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھنی ہوگی 2:30 بجے تک کے اندر ہی، 2:30 سے اوپر ٹائم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 12 سے 2:30 بجے تک پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ سورہ طٰہٰ کو 700 مرتبہ، 11 مرتبہ اول آخر درود پاک، اور آپ دیکھو گے کہ آپ کے سامنے ایک دم فاسٹلی، ایک دم رینڈملی، بہت ہی جلد جو ہے تو لوح ذہل آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ لوح ذہل جب آئے گا تو نہ ہی آپ سے سوال پوچھے گا، ڈائریکٹلی آپ سے کام پوچھے گا کہ آپ کے کام کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہو، کیوں کرنا چاہتے ہو، کون سے کام ہے، یہ ڈائریکٹ پوچھے گا، آپ سے سوال نہیں کرے گا کیوں بلایا ہے، کس لیے بلایا ہے، ڈائریکٹ آپ کے کام ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو لوح ذہل بہت ہی زیادہ پاورفل شکتی ہے، جو کہ پری اور جن سے بھی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اور چٹکیوں میں آپ کے کام کر دیتی ہے۔ تو آپ اس کو کر سکتے ہو۔ اس کے لیے اجازت کی ضرورت، اجازت کی مین چیز، اب آپ پوائنٹ کی بات سننا، اجازت کا حاصل ہے، اجازت میرے پاس نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اجازت کے لیے آپ کو ایک اللہ کے ولی کے دربار میں جانا پڑے گا، جہاں بھی آپ کے آس پاس میں درگاہ ہو، وہاں پر جا کر کے آپ ادب کے ساتھ میں بیٹھ جائے اور ان سے کہے کہ حضور میں فلاں چیز کو بلانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، مطلب لوح ذہل کو میں بلانا چاہتی ہوں، تو اس میں آپ میری رہنمائی کرے اور میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آئی ہوں۔ جیسے ہی آپ اتنا بول کر وہاں سے اپنے گھر کو آؤ گے تو آپ کو تو اجازت مل ہی جائے گی وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے اجازت لے کر کے اپنے گھر آئے اور اس عمل کو آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا عمل کامیاب ہوگا اور آپ اس سے مدد لے سکو گے، اس سے کام بھی لے سکو گے۔ تو بہت ہی پیارا عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا، جو کہ لوح ذہل کو بلانے کا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔